عروت الوثقی سے آغا محمد تقی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ پارا چنار کے حوالے سے اور پاکستان کی اس وقت کی بری ترین حالات کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پارا چنار کی اندوناک و ناگفتہ بے صورتحال جس نے نہ صرف پاکستان میں بسنے والے پیروان امیر المومنین علیہ السلام کو رنجیدہ خاطر کیا ہے، بلکہ تمام امت اسلامیہ کے اندر ایک غم کی لہر جاری کر دی ہے۔ زمینی تنازعات کو باعث بنا کر جو معاملہ وہاں پہ شروع ہوا اور فرقہ وارانہ کشیدگی کے اندر تبدیل ہو گیا، یہ حکومت کی نااہلی، بدنیتی اور حکومت کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ آج 78 روز سے زائد ہو گئے ہیں، 8 لاکھ سے زائد آبادی کا یہ خطہ بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہے۔ اس وقت پارا چنار میں غذائی و طبی اشیاء کی شدید قلت ہے، اور جیسا بتایا گیا ہے کہ ادویات کی کمی کی وجہ سے 50 سے زائد بچے اپنی جان گنوا چکے ہیں، اور وہاں کی عوام غذا کی قلت کی وجہ سے اذیت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تنازع جو زمین کی وجہ سے شروع ہوا اور آج جس نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، یہ حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت اراضی کمیشن تشکیل دیتی اور وہاں کی جو اراضی ہے اس کی ملکیت ظاہر کرتی، تاکہ سرے سے یہ مسائل وجود بھی نہ آتے اور اتنی قتل و غارت نہ ہوتی، لیکن جان بوجھ کر ایک خاص پالیسی کے تحت، تاخیری حربوں کے تحت اس سلسلے کو اس نہج پر پہنچایا گیا ہے۔ یہ محض قبائلی یا مسلکی مسئلہ نہیں، بلکہ حکومت کی بدنیتی، حکومت کی نااہلی نے اس مسئلے کو آج اس نہج پر پہنچا دیا ہے۔ آج پارا چنار کے مسلمین و مومنین مشکلات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان تمام تر مشکلات کے پیچھے حکومت اور ریاست کی بدنیتی شامل ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر بحران کھڑا کر کے یہاں کی عوام کو مجبور کیا جائے کہ وہ اشتعال دکھائے۔ یہاں جب لوگوں کے پاس غذا نہیں ہوگی، جب ان کے بچے ان کی آغوش میں دم توڑ دیں گے، تو ظاہراً انسان ہے، ان کے جذبات ابھریں گے اور وہ اس کے خلاف کچھ نہ کچھ اقدام کریں گے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش اور منصوبہ ہے جس کو انہیں پارا چنار کو سمجھنا چاہیے اور ملت کو بھی اس جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ آج پارا چنار کے اندر جو صورتحال ہے، اس نے پورے ملک کے اندر جو لہر پیدا کی ہے، تمام سنجیدہ طبقات جو ہے اس کو تشویشناک قرار دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، پیروان امیر المومنین علیہ السلام، آج وہ خطہ جو تاریخ میں بھی فرقہ وارانہ کشیدگی کا شکار رہا ہے
اور ان حالیہ 2-2.5 ماہ میں جہاں دہشت گردی کے متعدد واقعات ہوئے ہیں اور معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت تس سے مس ہونے کا نام نہیں لیتی اور کوئی اقدام سامنے نظر نہیں آتا۔ جو جرگے کیے گئے ان کے اندر ایسے لوگوں کو بھیجا گیا جو بے اختیار تھے اور ان کو طوالت دے کر اس بحران کو اس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے۔ اور اب ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اس سرزمین پر غیور فرزندان حیدر کرار سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنا اسلحہ حکومت کو جمع کرواؤ۔ جب تک تم اپنا اسلحہ حکومت کو جمع نہیں کرواؤ گے تل پارا چنار روڈ نہیں کھولا جائے گا۔ یہ ایک طبقے سے، ایک گروہ سے، ایک ملت سے فقط اسلحہ جمع کرنا اور دوسروں کو اس قید سے آزادی دینا، یہاں سمجھ آ جاتا ہے کہ حکومت اور ریاست کیا چاہتی ہے۔ آج جو ہمارے ملک میں ماحول ہے وہاں درندے اور درندہ صفت دہشت گرد آزاد ہیں اور انسان قید ہے، سگ آزاد ہے اور سنگ قید ہے۔ آج جو حالات ہیں کہ جب کوئی درندہ، کوئی سگ کسی انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تو انسان اپنے بچاؤ کے لیے اس کو سنگ فنگر مارتا ہے، لیکن آج اس آبادی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی بقا، اپنی عزت اور اپنی غیرت کو حکومت کے سپرد کر دو۔ دوسرے لفظوں میں اپنے آپ کو ان تکفیری دہشت گردوں کے حوالے کر دو۔ یہ مطالبہ حکومت کا بتا رہا ہے کہ ان کا پارا چنار کے حوالے سے کیا منصوبہ اور کیا پلان ہے۔ آج اہل پارا چنار کو عزت اور ذلت کے دوراہے پر لا کھڑا کر دیا گیا ہے، لیکن پارا چنار کی غیور قیادت میں، وہاں کے اکابرین نے، وہاں کے قائد علامہ صدا حسین مظاہری اور سیکٹری انجمن برادر عزیز جلال بندش نے حکومت کو بانگے دہل بتا دیا ہے کہ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں۔ اگر حسین ابن علی نے یہ نعرہ بلند کیا کہ علم الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اسنتین بین السلت وذلہ وہیہات من الذلہ۔ حکمران مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، حکمران مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، حکمران مرد آباد۔ عزت اور ذلت کے دارائے پر حسینیوں کا جواب ہے ہاتھ من الذلہ ہے کہ ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں لیکن ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔ تم ہمارے راستے بند کرو اور ہم ذلت کی راہ کو ہرگز نہیں طے کر سکتے، ہم ذلت گوارا نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، آج پارا چنار کے اکابرین نے پورے ملک میں احتجاجی دھرنوں کی کال دی ہے۔ ہم بزرگان کی اس کال کی حمایت و تائید کرتے ہیں اور پاکستان بھر میں جتنے بھی دھرنے ہو رہے ہیں وہاں پر مومنین کرام اور برادران اسلامی سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ان پرامن اجتماعات کا حصہ بنے۔ آج پاکستان کی صورتحال پاکستان کی تاریخ کے اس تاریخ دور کی یاد تازہ کر رہی ہے کہ جہاں ضیاء الحق کی سرپرستی میں دہشت گرد عناصر کی سرپرستی کی گئی اور انہیں شیعہ نسل کشی کے خلاف استعمال کیا گیا، آج وہی حالات پارا چنار میں نظر آ رہے ہیں۔ آج ایک ملت کو مجبور کرنا کہ تم اپنی بقا اور اپنی ضمانت کا جو ضامن ہے اس کو ہمارے حوالے کر دو، یہ حکومت کی بدنیتی ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ظلم کے مقابلے میں
اس جنایت کے مقابلے میں ہم آواز بلند کریں اور اہل پارا چنار کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور اس وقت تک یہ احتجاج جاری رکھیں جب تک راستے کھل نہیں جاتے اور وہاں پر امن قائم نہیں کیا جاتا۔ حکومت مطالبہ کرتی ہے کہ اسلحے کو ہمارے حوالے کر دو، جبکہ حکومت اور ریاستی اداروں کی صورتحال یہ ہے کہ خود اپنا تحفظ کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ وہ ملت جس کی تین طرف سے افغانستان کا بارڈر لگتا ہو، جہاں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہوں اور امریکی اسلحے سے لیس وہ تعاقب میں بیٹھے ہوئے ہوں اور دوسری طرف سے سدا ہو، اس ملت سے اسلحے کا تقاضا کرنا اس ملت کو دہشت گردوں کے حوالے کرنے کے مترادف ہے۔ پارا چنار کی ملت نے، پارا چنار کی ملت جو استقامت اور مقاومت کے سمبل ہے، آج پارا چنار نے پوری ملت کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم اس جارحیت کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس سازش کے خلاف میدان میں کھڑے ہیں اور ٹھنڈ کے عالم میں مائیں بچے احتجاج کر کر پوری ملت کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ظلم کے خلاف اس قیام میں ہمارا ساتھ دو۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت اور ریاست اس معاملے کو حل کرتی اور صورتحال اس نہج پر نہ پہنچاتی، لیکن کوئی اقدام حکومت کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان راستوں کو کھولا جاتا، لیکن راستوں کو کھولنے کی بجائے وہاں ہیلی کاپٹر سے امداد بھیجی جا رہی ہے۔ پارا چنار کا حق یہ ہیلی کاپٹر سے بھیجی ہوئی امداد نہیں، بلکہ وہ غیر ملت اس کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے یہ بند راستے کھولے جائیں۔ آج ہم یہاں سراپا احتجاج ہیں اور آواز بلند کر رہے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے کہ ایک ملت پہ آپ راستے بند کر دیں اور ان کے لیے زندگی کو مشکل کر دیں۔ ہم جمع ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پارا چنار کی قیادت، وہاں کے پیش امام انجمن حسینی اور اس کے اکابرین فہم و فراست کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے حکومتی جرگے کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور پوری کاوش کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، لیکن یہ صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ اپنی سلامتی کا جو اسلحہ ہے وہ ان کے حوالے کر دو۔ یہ راستہ جاری ہے۔ پارا چنار کے اکابرین نے قول دی ہے، ہم نے اس کی تائید کی ہے۔ استاد علی قدر حضرت حجت الاسلام والمسلمین آغا سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے جو ایک عرصہ دراز سے مومنین پارا چنار کو وہاں پر ہونے والی سازشوں سے متعلق آگاہ کرتے رہے ہیں، اور حالیہ نماز جمعہ کے خطبے میں بھی انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ اہل پارا چنار کو اشتعال میں نہیں آنا، کیونکہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ پہلے ریاست نے زینبیون پر پابندی لگائی جس کا وجود پاکستان میں نہیں ہے، اور پھر کہا کہ یہ زینبیون کا مرکز اور ہیڈ کوارٹر پارا چنار ہے، اور پھر وہاں بھوک اور افلاس کے ذریعے سے ان کو مشتعل کر کے کارروائیوں پر مجبور کر رہے ہیں تاکہ جوابی کارروائی کے لیے جواز فراہم کیا جا سکے۔ یہ ان کی سازش ہے، اس کو ناکام بنانا ہے۔ لیکن ملت کا فریضہ یہ ہے، پاکستانی ملت کا یہ فریضہ ہے کہ حکومت کو مجبور کرے، اور یہ ملت مجبور کر سکتی ہے اگر ہم اتحاد و وحدت دکھائیں اور سب مل کر یکجان ہو کر اس احتجاجی دھرنے کو آگے بڑھائیں، تو انشاءاللہ ہم حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ ان غیر پارا چنار کے مستضعفین اور محرومین کے لیے راستہ کھولیں، تاکہ وہ بھی جو بنیادی حقوق ہیں ان سے آراستہ ہوں اور وہاں کے عوام بھی عزت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
ہمارا مکتب امیر المومنین علیہ السلام کا مکتب ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں بستر شہادت پر اس شگافتہ سر کے ساتھ امیر المومنین نے نصیحت کی کہ ظالموں کے مقابلے میں قیام کرنا اور مظلوموں کی نصرت کرنا. ہم یہاں مظلوموں کی نصرت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. وہ ندا جو 61 میں کربلا سے خشک گلے سے بلند ہوئی تھی، آج وہی ندا غزہ و غزہ پاکستان پارا چنار سے سنائی دے رہی ہے، اور پوری ملت اس آواز پر وہی جواب دے رہی ہے جو حسین ابن علی کو چاہیے. اور آج اہل غزہ و پارا چنار کس کے لیے منتظر ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر اس نصرت کے استغاثے کا جواب دیں گے. سب مل کر لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. آخر میں احتجاجی دھرنے کی انتظامیہ آپ تمام مومنین کرام برادران اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے مولا کی ندا پہ لبیک کہہ کر اس سلسلے کا آغاز کیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز پارا چنار کے اکابرین اور قائدین نے یہ جو کال دی ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ سلسلہ اس وقت تک ہم جاری و ساری رکھیں گے جب تک وہاں کے مسائل کو حل نہیں کیا جاتا. ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ایک ادنا سے کارکن کی حیثیت سے اور تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جامع عروۃ الوثقیٰ اور جتنے بھی ہمارے محلہ کا ادارے ہیں وہ سب شانہ بشانہ پارا چنار کے مومنین کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ اس احتجاج کے اندر اس وقت تک ہم شریک رہیں گے جب تک پارا چنار کے راستے کھل نہیں جاتے اور وہاں پر ہم قائم نہیں ہو جاتا. خداوند متعال سے دعا ہے کہ مومنین پارا چنار اور اہل غزہ کی نصرت فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور ان کو اس مشکلات سے نجات عطا فرمائے اور ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.